انشاءاللہ کم از کم آپ آزما تو لیں، جو سن رہے ہیں جی، کم از کم آپ آزما تو لیں. آزمانے میں تو آپ کا کوئی وہ بہت نقصان نہیں ہوگا علاوہ فائدے کے. نقصان تو ہوگا ہی نہیں، میں تو مانتی نہیں اس نقصان کو. صحیح یہ کوئی نقصان والا کام کر رہے ہیں، نقصان تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، اور نہ ہی اس کے کوئی منفی اثرات ہیں. جب کوئی نہ نقصان ہے نہ منفی اثرات ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، تو کیوں نہ آزمائیں؟ تو پھر کیوں نہ آئیں؟ بالکل بالکل آزمانے کے لیے آئیں، سب آئیں. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت افورڈ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کے ان نیچرل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. لوگ لاکھوں روپے لگا دیتے تو بھی صحت نہیں بنتی ہے. بالکل صحیح، بالکل. لوگ لاکھوں روپے لگا رہے تو بھی. ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. جی بالکل. ایک بچہ ہے جی، اس کے پیدائشی دل میں سوراخ ہے. تو پیدائشی ہے ڈاکٹر صاحب وہ نا؟ پیدائشی ہے جی، بہت سی پیدائشی ہے. تو ابھی بچہ 1 سال کا بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کے لیے کہا ہوا ہے. اب میرے نالج میں نہیں ہے کہ آپریشن ان کا کس وقت کریں گے. وہ دیکھیں، آپ اپنا طریقہ جاری رکھیں. جی اور آپ اپنا طریقہ جاری لگے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنا دو. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر اور میڈیکل جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اور آپ اپنا جاری رکھ کے وہ میڈیکل کو کرنا دو جو کرنا ہے. وہ ظاہر میڈیکل ہے تو ظاہر ہے میں نے میڈیکل پڑھا تو میں بھی ایک اسی طرح کے. ہم میڈیکل کو بالکل غلط نہیں ٹھہرا سکتے. میڈیکل بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، اور یہ چیز اپنی جگہ صحیح ہے. اس لیے آپ ان کو کرنا دو، ڈاکٹروں کو جو کرنے دے، لیکن آپ علاج جاری رکھیں. کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، میں نے ابھی ان کو بلایا ہے، یہ میرے پاس آئی نہیں ہے. وہ بہت پریشان ہے، افورڈ بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب. تو بہت پریشان ہے. تو مجھے پتا چلا، میں نے کہا آپ میرے پاس لے کر آؤ بچے کو. آپ اپنا علاج جاری رکھو، میں آپ کے علاج سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ میرے پاس ضرور لائے گے کیونکہ بچہ ابھی 1 سال کا بھی نہیں ہے. اچھا 1 سال کا بچہ بھی نہیں تو وہ کیا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں آپریشن کو؟ کیا جی وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں زیادہ. تو اس وجہ سے آپریشن ہو گئے نہیں. بچہ میرے پاس آئے گا، میں نے بلایا ہے، شاید آج ہی آئے میرے پاس. آپریشن ہو گئے نہیں؟ نہیں ابھی ہوئے نہیں آپریشن. ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپریشن کیس ہے. صحیح. اب انہوں نے ٹائم نہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ کب آپریشن کریں گے. تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے تو ہمارے تو اس میں آپریشن بھی ہے نا، ہمارے لیول میں تو آپریشن بھی ہے بغیر خون ریزی کے. صحیح. تو ہم اس کو یوز کریں. آپ اپنا طریقہ علاج جاری رکھیں اور ان کو اپنا کام کرنا تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، پھر میں اپنا طریقہ استعمال کر لوں گی ان کے ساتھ. بہت اچھا. کیونکہ میں نے بلایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بس بہت ساری بیماریوں کا میں نے علاج کیا اور اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے کوئی اس کا رزلٹ ایسا نہیں ملا ہے کہ وہ کہہ دے کہ مطلب میں ٹھیک نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. یہی ہوا ہے کہ ٹھیک ہوئی. ایک بچی کی کمر میں بہت درد تھا، ان کو اتنا علاج کیا ہے، ایکس رے نکلوائے، سب نکلوائے، کافی مطلب پیسے خرچ کیے ہیں اور میں نے صرف 2 دن اس کا علاج کیا ہے. دوسرے دن جب بچی میرے پاس سے اٹھی کہنے لگی بالکل ختم. اچھا، ایک لوگوں کے اور جو ایک غلط اس کی غلط فہمی ہوتی ہے، غلط اس کو ایک ذہن میں ہوتی ہے. ایک شخص بتا رہا تھا اس دفعہ جو ہے نا یہاں پر ہمارے پنڈی میں بڑے ہال میں کلاس ہو رہے تھے تو ایک شخص بتا رہا تھا کہ اس میں تقریباً 90% لوگ جو ہے نا 100 میں سے 90% لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، 10 کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کامیابی کا اور ناکامی کے کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ بتا رہا تھا ہر کسی سے علاج نہیں ہوتا ہے. میں کسی کا علاج کرتا تو وہ جو ہے نا وہ میرے سے نہیں ہو سکا، پھر میں نے علاج ہی چھوڑ دیے. یعنی ایک بیماری کو میں نے علاج ہی چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد میرے سے نہیں ہو سکا. اور یہ لوگ دیکھیں کتنے اچھی تجربات ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے 5 to 8 سے یہ کیے، 6 سے یہ کیے، فلان سے یہ کیے، 4 سے یہ کیے، 7 سے یہ بڑی کامیاب ہے. میرا اپنا پرابلم ٹھیک ہو گیا، باقی مجھ سے یہ علاج نہیں ہوتا. یہ اس میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو بالکل. تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے کہتے ہیں نہیں ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو میں نے کہا کیسے نہیں کر سکتا ہے آپ بتائیں.
وہ کہتے ہیں میں نے ایک بیماری کا علاج کرتا وہ میرے سے نہیں ہو سکا، تو میں نے کہا ابھی یہاں کر لو. کیسے کریں گے؟ جب وہ کر رہا تھا تو وہ چیزیں کچھ بھول گئے تھے کہ مثلا وہ طریقہ کیا ہے، کیسے. پہلے تو اس کو یہ نہیں تھا، کہتا ہے نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا، وہ نزدیک ہی نہیں جا رہا تھا، وہ کہتا ہے میرے سے نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا سب سے پہلے تو یہ دور کرو، اپنے اعتمادی خود اعتمادی ڈیولپ کر لو کہ یہ میرے سے ہوگا. انشاءاللہ اللہ کریں گے، اللہ شفا دیں گے. میں تھوڑا سا شفا دینے والا ذات اوپر بیٹھی ہے، اللہ شفا دیں گے، ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے. روحانی علاج ہم کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو ہوا یہ کہ اس نے وہ پھر وہاں پر میں نے اس کو لے آیا، میں کیا پہلے اپنے انرجی دے دے تاکہ آپ کے اعتماد بڑھ جائے. تو اس کے اعتماد جب بڑھے، اس نے انرجی دیے، وہ اٹھا اور اپنے آپ کو دوسرے شخص کو ہیل کرنا شروع کر دیا. تو الحمدللہ کا شکر ہے وہ شخص، اس کی بازو کام نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا آپ دیکھو وہ بازو بالکل اٹھا، اس کا بالکل سیدھا، اور وہ ان کے اعتماد میں بڑھ گئے. تو اسی طرح اگر انسان دیکھیں آپ نے علاج کیا تو آپ کی خود اعتمادی میں بڑھ گئے، اضافہ ہو گیا نا، اضافہ ہو گیا. بالکل. اگر ایک بیماری خدا نہ کرتا اس آدمی کی طرح کیور نہیں ہوتا تو آپ کہتی او ہو یہ تو میرے یہ علم ہے، یہ انرجی. کوئی بات نہیں، وہ پھر اللہ کی مرضی بھی تو ہے نا کچھ. ہاں تو آپ دوسرے پیشنٹ کو دوسری بیماری کو علاج کریں، اعتماد سے کریں گے نا ڈاکٹر صاحب. جب تک ہمارے اندر وہ اعتماد نہیں ہوگی تو ہم تو کسی کو پھر ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. شفا من جانب اللہ ہے، اور جو اللہ کسی کو شفا نہیں دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل. تو اس وجہ سے مصلحت ہوتی ہے، بے اعتمادی کو ختم نہیں کرنی میں تو خود اعتمادی کو نہیں ختم کرنا چاہیے. مطلب اس میں اگر خود اعتمادی کو ختم نہیں کرنی چاہیے، بے اعتمادی کو ختم کرنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اگر کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے ہمیں فرق نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، شفا اللہ کی طرف کرو کہ شاید میرے علاج میں کوئی کمی رہ گئی ہے، مجھے آتا نہیں. کیوں نہیں آتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ 100 لوگ آگے 100 کے 100 ٹھیک ہو گئے. شفا جو اللہ دیتے ہیں کسی کو دیں گے، نہیں دیں گے تو لیکن سبب ضروری ہے، کوئی طریقہ ضروری ہے، اپنانی چاہیے. بالکل بالکل. نہیں میں تو ڈاکٹر صاحب بہت مطمئن ہوں، میں تو بہت مطمئن، اور ہمارے ساتھ جتنے کلاس میں لوگ تھے سب مطمئن تھے، سب الحمدللہ، سب ہر وقت ہر جگہ. ہاں بالکل. اسلام آباد میں بھی کال آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، سب مطمئن ہیں. جی پنڈی اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، اور یہاں کراچی میں بھی الحمدللہ. دوسری ممالک میں لوگ بالکل 100% اللہ کا شکر ہے وہ ہے، یعنی سیٹسفائیڈ ہے، اور بالکل ان کو رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بالکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اور اپنے جو ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بالکل نہیں ہوگا. میرا تو یقین ہے، میں تو بہت اعتماد اور یقین سے علاج کر رہی ہوں، اور اللہ پاک مجھے اس کا اجر بھی دے رہا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو پروگرام کا وقت کم ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہمارے کلاسز چل رہے ہیں، اور اسلام آباد پنڈی میں انشاءاللہ ہم آئیں گے 26 مارچ کو، 26 مارچ کو، اور 10 اپریل کو انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے. اور یہاں پر کلاسز چل رہے ہیں کراچی میں، تشریف لے آئیں. اور ساتھ ہی اس سے پہلے انشاءاللہ ریزرویشن کریں گے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ آپ تمام چیزوں کو کلیئر کریں گے. آپ کال کریں ہمیں، اور ہمیں جوائن کریں، فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کریں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ ہماری ویب سائٹ کو بھی samadmusafir.com jilsciences.com پہ ضرور وزٹ کریں اگر آپ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں. اور ہماری بکس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے بکس میں نے لکھی ہے آپ اس کو پلیز پڑھ لیں، اور ہمیں کال کریں. آپ کو گھر میں پوسٹ کر کے آ جائیں گے، بروشر بھی آ جائے گا ساتھ، آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ آ کے ایڈمیشن لیں. پروگرام کا وقت نہیں ہے، اختتام کو ہے.
انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں بڑی اچھے موضوع کے ساتھ ملیں گے. اور یاد رکھنا آج جو میں نے آپ کو بتایا وہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو دور کریں. وہ عجیب عقائد جو آپ رکھتے ہیں, عجیب سی وہ جو آپ کے رویہ ہے اس کو تھوڑا سا کم کرو. وہ جو آپ کی غلط سوچ ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, اس ٹیکنیک کو آپ اپناتے ہوئے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.